ایک دفعہ جبریل ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے لوگوں کے مرد عورتوں کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ آنسو بھی تو ایک عمل ہے۔ کہا وہ اتنا لمبا چوڑا عمل بن جاتا ہے کہ ندامت کا، شرمندگی کا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں تیر جائے، وہ جہنم کے آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو جو رو رہی ہے یا رو رہا ہے، اس کو ہم فرشتے نہیں جمع کر سکتے، اس کے لیے میرے اللہ کا الگ پیمانہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ کتنی الگ بات قرآن کر رہا ہے کہ ساری دنیا دوڑ رہی ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، لیکن میں تو کوئی 100 کے قریب ملک پھرا ہوں، میں نے تو لائف اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے۔ چیزیں، پیسہ، ذاتی جہاز، ذاتی کروز، سب کچھ دیکھا، لیکن زندگی اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں جو اللہ اس کے رسول کی مان کر اچھے عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کا رب ان کو انتہائی خوبصورت، پاکیزہ اور خوشبودار زندگی عطا فرمائے گا۔ طیبہ کے یہ کئی مطلب ہیں، لیکن خوبصورت، طیبہ، پاکیزہ، طیبہ، خوشبودار، طیبہ، ایسی زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ پیسہ ہے تو بھی ہوگی اور پیسہ نہیں ہے تو بھی ہوگی۔ اور پچھلے 2.5-3 سال سے ہمارے ملک کے حالات انتہائی تباہی کے ہیں، دکھ کے ہیں، تو اس میں ہم ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، لیکن جب میں قرآن دیکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تم سب کا قصور ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو تم پر مشکلیں آ رہی ہیں اس کی ذمہ دار تم سب ہو، تم سب ہو، کوئی ایک طبقہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جھاڑو دینے والی سے لے کر شہزادی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر حالات آ رہے ہیں، اور ابھی تمہیں بہت سارے تمہاری خطائیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہم سب کو اگر اپنے ملک کو سنوارنا ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ میں اپنے اندر سے برائی ختم کروں، جھوٹ کو، بدمعاشی کو، ظلم کو، نافرمانی کو۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، موت کے بعد وہ الگ ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینا، ان کی نافرمانی کرنا اس درجے کی کہ وہ دکھی ہو جائیں، اور ایک ظلم کرنا، یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کر دیتا ہے حساب کتاب۔ تو ہم سب مل کر اپنے ملک کو ظلم سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں، دغا بازی، فریب سے پاک کریں، بد کرداری سے پاک کریں، اور جو بہت زیادہ بے حیائی ہے اس سے پاک کریں، اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کریں، معافی مانگیں۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے کہ زندگی گزارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ توبہ کرنا سب گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک دفعہ جبریل ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے لوگوں کے مرد عورتوں کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ آنسو بھی تو ایک عمل ہے۔ کہا وہ اتنا لمبا چوڑا عمل بن جاتا ہے
کہ ندامت کا، شرمندگی کا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں تیر جائے، وہ جہنم کے آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو جو رو رہی ہے یا رو رہا ہے، اس کو ہم فرشتے نہیں جمع کر سکتے۔ اس کے لیے میرے اللہ کا الگ پیمانہ ہے، جو میرا رب خود اس کو کیلکولیٹ کر کے قیامت دن کہے گا، میرا بندہ، میری بندی، یہ تیرے ندامت کے آنسو، یہ تیرے دکھ کے آنسو، حتیٰ کہ خوشی کے آنسوں پر بھی اللہ خوش ہو کے اجر دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کی بارگاہ میں جھک کر اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، چونکہ زمین آسمان پر بادشاہی تو اللہ کی ہے، یا حکم تو اللہ کا چلتا ہے، ڈنڈے کا نہیں چلتا، اللہ کا چلتا ہے۔ اور اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میں اگر تم پاکستان والوں کو مصیبت میں ڈال دوں یا پوری دنیا کو، تو کوئی ہے کہ اس سے کوئی ہٹا کے دکھا دے؟ وَإِن يُصِبْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں عرشوں سے فیصلہ کر دوں کہ ہاں بھائی پاکستان کو مثالی ملک بنا دو، دنیا کو مثالی دنیا بنا دو، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اسکیم نہیں ہے کہ جو میرے فضل کو روک سکے۔ تو میرے عزیزو، ایک دفعہ زندگی ملی ہے کبھی، تو ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک اللہ کو ماننا، یہ سب سے بڑی عبادت، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی مدد والا، عبادت کے قابل، مدد کے قابل کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔